میں ہوں مریم فیصل امین اور آؤ بات کریں میں میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے سائرہ انصاری. شی از اے سرٹیفائڈ کوچ اور تعلیم قرآن اور حدیث پہ انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ کوچنگ کرتی ہیں. ہم جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پیرنٹنگ کا تو اندازہ ہو گیا, پیرنٹنگ کیا ہے, تربیت ہے, تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے, مائنڈ فل پیرنٹنگ کا کیا مطلب ہے اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا. سارا بتائیے یہ مائنڈ فل پیرنٹنگ کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے, اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں یہ ضروری ہے. جی مریم, مائنڈ فل پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ میری نظر میں مائنڈ فل ہی ہوتی ہے. جی جی, اور جب وہ مائنڈ فل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بس بچے کا پل جانا ہوتا ہے. بالکل. اور جب ہم تربیت کرتے ہیں پراپر تبھی ایک مائنڈ فل پیرنٹنگ ہوتی ہے. اور مائنڈ فل پیرنٹنگ کو اگر ہم دیکھیں, ہم ٹیکنیکلی دیکھیں جو اس کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں, تو 5 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ بچے کو توجہ سے سنیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو جب آپ سن رہے ہیں تو ججمنٹل نہ ہوں. اچھا, ہمارے یہاں جو ہے نا یہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ اسکپ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں, ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے, ہم کان نہیں دیتے نا. جی نہیں دیتے, نہ ہم آنکھ دیتے نہ کان دیتے ہیں اور ہم اس میں لگے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بچوں کو نہیں وہ ٹائم دے رہے ہوتے, اور بچپن میں نہیں دے رہے ہوتے جب وہ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت کہانیاں ہوتی ہیں سنانے کے لیے. اور پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اب آؤ بیٹا ہم ہمارے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو, تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی دوسری ان میں چلے جاتے ہیں, انٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے میں تھوڑا سا شیئر کروں گی کہ کتنا یہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بالکل بھی ایج لمیٹیشن نہیں ہوتی کہ بچوں کو ہمیں اٹینشن دینا چاہیے اور کس طرح کی اٹینشن دینی چاہیے. میرا اپنا بیٹا جب ٹین ایجر ہوا, آپ کو پتا ہے وہ پھر ماشاء اللہ ہائٹ وائٹ نکال لیتے ہیں. تو ایک دفعہ اب ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے فزیکل چینجز ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ بیہیویئر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. تو وہ آبویسلی وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ تھوڑا چڑچڑا پن تھا, غصہ تھا, واش روم میں ٹائم زیادہ گزارنا ہوتا تھا, اور ان چیزوں پہ میری طرف سے ان کو ہوتی تھی روک ٹوک ہوتی تھی. تو ایک دفعہ وہ آئے میرے پاس, میں کچن میں اس وقت روٹی ڈال رہی تھی, اور آ کے کہنے لگی ماما میں آپ سے بہت سوری کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی بات نہیں سنا. تو میں نے کہا اچھا بیٹا میں نے آپ کو معاف کیا, کوئی بات نہیں. نہیں ماما میں آپ سے سوری کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بہت رونا آ رہا ہے, میں آپ سوری کروں. میں نے کہا اوکے بیٹا کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کیا. ہی سیڈ آپ میری بات سن ہی نہیں رہی, اور میں اس وقت روٹی بیل رہی تھی, اگر آپ میری بات سن ہی نہیں رہی. میں نے کہا اوکے, میں نے ایک طرف رکھا بیلن, اینڈ دین آئی ٹرن ٹو ہم. میں نے کہا بیٹا آپ کیا چاہ رہے ہیں. ہی سیڈ آپ مجھے حق تو کر سکتی ہیں, مطلب دوز ورڈز ور ناٹ انف, ہی وانٹیڈ سم تھنگ مور فرام می. بالکل بالکل. اب ماشاء اللہ وہ اتنے ہائٹ میں اوپر, میں نے ان کو اچھا چلے آئے, میں نے ان کو حق کیا تو انہوں نے یہاں پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے. کیا آئی ایم سوری ماما, آئی ایم سوری کہ میں آپ کی بات نہیں سنا تھا, یہ اس طرح سے. دین آئی ریئلائز کہ بچہ نا کتنا بھی بڑا ہو جائے, وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے, وہ آپ کے لیے چھوٹا ہے. بالکل. دے وانٹ آور اٹینشن, دے وانٹ اس ٹو لسن ٹو دیم. یس یس. تو اس کے لیے کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ بچوں کو ہماری اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, ہماری لسننگ چاہیے ہوتی ہے. اس پہ میں مثال ضرور یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ جو یوسف علیہ السلام کی اسٹوری ہمیں ملتی ہے ہسٹری میں, تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کیوں اٹھا کے اور کنویں میں پھینکا تھا. اگر ہم دیکھیں تو what they wanted was the face of their father. They said کہ اچھا ان کی اٹینشن چاہیے تھی. ایگزیکٹلی. بالکل. کہ اچھا وہ ان کی اٹینشن سے ہٹ جائیں گے تو ہمارے اوپر اٹینشن, تو ہمارے اوپر آ جائے گی اٹینشن. تو یہ چیز پیرنٹس کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کے بچوں کو ہر بچے کو اٹینشن کی ضرورت ہے. بالکل اٹینشن چاہیے, اور یہ ایج کے ساتھ نہیں ہے, کسی بھی ایج میں ضرورت ہو سکتی ہے بالکل بچوں کی. پھر اس کے علاوہ مائنڈ فل پیرنٹنگ کا دوسرا میں یہاں پہ پوائنٹ ریز کروں گی کہ نان ججمنٹل ایکسیپٹینس, کے بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا اس کو یہ بتانا کہ یو آر اسٹل امپورٹنٹ فار می, اور ٹھیک ہے مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی. ہمیں اکثر ہوتا ہے ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ منع کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے, کوئی ان کی کام ہوتا ہے, اسپیشلی جب وہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں ہوتا. لیکن اس وقت ان کو یہ دینا کہ ٹھیک ہے واٹ ایور یو ڈو آئی اسٹل لو یو, آئی اسٹل کیئر فار یو. اور بے شک آپ یہ کیسے بھی گریڈس ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری محبت آپ سے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈو ڈیمانڈ یو دس دس دس. سارا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم سوری, یہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ گریڈ اگر پورا A+ آئے گا تو محبت زیادہ ہے, اور اگر A گریڈ نہیں آیا تو محبت کم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر وہ 1 نمبر بھی کم ہوتا تو تم اس سے بہتر تو لا سکتے تھے نا, اسی پہ ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بچہ یہ سوچ کے رہ جاتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ کہانی ہو چکی ہے میرے اپنے گھر میں بھی, کہ 2 پیپرز میں A آئے اور 1 میں نہیں آیا, تو نہیں اس میں کیوں نہیں آیا, جو 2 میں آیا اس کا وہ کہاں چلا گیا.
تو یس ہم جج کرتے ہیں اور ہم جی۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل جج ڈیمانڈ اینڈ ایکسپیکٹیشن جہاں ہوتی ہیں وہاں پیرنٹنگ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. شروع ہو جاتی ہے. جی. بالکل. تو بالکل نان ججمنٹل ہونی چاہیے ہم بچوں کو ہر لحاظ سے ہر صورت میں ایکسیپٹ کرنا. کیونکہ اسپیشلی اگر میں ٹین ایجرس کی بات کروں نا, اب آج کل تو خیر ٹین ایجر پہنچنے سے پہلے ہی بچوں کے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جو بھی ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ خود پریشان ہوتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ان کا غصہ, ان کا چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں وہ خود بھی اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں. پھر اوپر سے وہ ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو, میں نے تو تمہیں کسی اور طرح سے تربیت کی تھی, اور خوب ساری باتیں ان کو. تو اس وقت جو ہے نا بچہ اور زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت ریئلائز کرنا کہ اوکے یہ میرے بچے پہ جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں, جو بھی بیہیویئرل پرابلمس میں اس وقت فیس کر رہی ہوں, ایشوز کی طرف سے فیس کر رہی ہوں, آئی اسٹل لو ہم, آئی اسٹل لو ہر. تو بچے کو یہ چیز, اس چیز کا احساس دلانا. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے سائرہ نے کہ بچے کو جج کیے بغیر, ایکسپیکٹ کیے بغیر, ڈیمانڈ کیے بغیر جو فینومینل کہتے ہیں نا بے لوس محبت کریں. یہ نہیں کہ ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ محبت کریں کہ تم نے اے گریڈ لائے ہو یا تم نے میری بات سنی ہے یا کام کر لیا تو آئی لو یو, ادر وائز آئی ڈونٹ لو یو. سو ابھی ہم اور بھی بات کریں گے کہ مائنڈ فل پیرنٹنگ کے اور کیا وجوہات ہیں جو بچوں میں فرق, ایک گیپ جو آ گیا ہے ہمارے, کیوں آ گیا ہے. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107, کراچی کی آواز.